السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، حکومت نے تو انکار کر دیا ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد نہیں ہو سکتا، لیکن سپریم کورٹ نے بھی اپنے فیصلے میں لکھا ہے کہ اگر عمل درآمد نہیں ہوا تو مناسب آرڈر پاس کیا جائے گا۔ یعنی ایک عندیہ دے دیا ہے کہ بھائی کارروائی کریں گے، کارروائی ہو سکتی ہے، توہین عدالت کی کارروائی بھی ہو سکتی ہے، کوئی نااہل بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے ہیں اور پارلیمنٹ کے فیصلے نہیں ہیں۔ پارلیمنٹ نے 5-6 دن پہلے ایک قرارداد منظور کی تھی، متفقہ، متنازع قرارداد نہیں تھی، کوئی اکثریتی قرارداد نہیں تھی، متفقہ قرارداد منظور کی، جس میں سپریم کورٹ کو، چیف جسٹس صاحب کو اور سپریم کورٹ کو، ججز کو یہ استدعا کی گئی کہ آپ سیاسی معاملات میں مداخلت نہ کریں، آپ اپنے کام سے کام رکھیں، آئینی حدود سے تجاوز نہ کریں، الیکشن کمیشن کے معاملات میں مداخلت نہ کریں، الیکشن کمیشن کو اپنا کام کرنے دیا جائے۔ یہ قرارداد میں نے رپورٹ بھی کی تھی اپنے ویلاگ میں۔ جب پارلیمنٹ سپریم ہے، تمام اداروں کی ماں ہے، سپریم کورٹ سے بھی زیادہ امپارٹنٹ ہے، سپریم ہے، بااختیار ہے، بااختیار تو چلیں نہیں بنایا گیا اس کو، لیکن سپریم ہے، تو پارلیمنٹ کے اس قرارداد پر چیف جسٹس صاحب، ان کے ساتھی ججز صاحبان یا سپریم کورٹ کے دیگر ججز صاحبان عمل درآمد نہیں کر رہے، تو پارلیمنٹ ان کے خلاف کوئی کارروائی بھی نہیں کر پا رہی یا نہیں کر رہی۔ تو سپریم کورٹ کے فیصلے پر اگر پارلیمان یا حکومت یا انتظامیہ مقننہ یا سیاسی جماعتیں عمل درآمد کیوں کریں جی؟ اگر سپریم کورٹ، پارلیمنٹ جو سپریم ہے، تمام اداروں کی ماں ہے، اس کی قرارداد کو اہمیت سپریم کورٹ نہیں دے گی تو سپریم کورٹ کے فیصلوں کا بھی تو وہی اثر ہوگا، نتیجہ نکلے گا۔ طیب بلوچ میرے ساتھ موجود ہیں، طیب کے ساتھ ڈسکس کریں گے اس معاملے پہ۔ طیب، یہ میرے انٹرو میں آپ سوال موجود ہے۔ بالکل، سوال یہ پیدا ہوتا ہے، میں کوشش کروں گا سیاستدانوں سے بھی سوال پوچھوں گا، کبھی پرائم منسٹر کو مل گئے تو ان سے بھی، باقی پارٹی سربراہان سے بھی، کہ بھائی پارلیمان بااختیار ہے، سپریم ہے، قانون سازی بھی کام پارلیمان کا ہے، پارلیمان یہ ڈبیٹ بھی چلتی رہی ہے کہ چیف جسٹس کو بھی بلا سکتی ہے۔ جسٹس عبدالحمید ڈوگر چیف جسٹس تھے تو عابد شیر علی ایجوکیشن کی قائمہ کمیٹی کے چیئرمین تھے، تو بیٹی کے نمبرز کا معاملہ آیا تھا تو نوٹس جاری کیا تھا چیف جسٹس کو، طلبی کا سمن جاری کیا تھا۔ چیف جسٹس آئے تو نہیں تھے، لیکن پارلیمان کہہ رہی ہے، ڈبیٹ کر رہے ہیں، ابھی چل رہی ہے ڈبیٹ کہ بھائی چیف جسٹس کو کیوں نہیں بلایا جا سکتا۔ تو پارلیمان کے فیصلوں کو اتنی اہمیت کیوں نہیں ملتی سپریم کورٹ کے ججز کی طرف سے؟ دیکھیں، وہ انہوں نے دینی ہی نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ یہ اختیارات کی تو جنگ ہے، جیسے آپ نے یہ سوال بنتا ہے، ہوائی فائرنگ کر رہا ہوں۔ نہیں سر، بہترین سوال ہے، اور یہ وقت کا جو چیزیں ایمرج ہو رہی ہیں تو اس سے آپ نے یہ سوال اخذ کیا ہے۔ صورتحال بھی یہی چل رہی ہے۔ دیکھیں، بے جا مداخلت کاری کی وجہ سے پارلیمان مجبور بھی ہوا، یہ سب کچھ کرنے کی وجہ سے، قرارداد پاس کرنے کی وجہ سے مجبور ہوا اس پہ۔ لیکن بات یہ ہے کہ جو ایک دفعہ اختیار گریب کرتا ہے وہ تو پھر اختیار اہمیت تو نہیں چھوڑتا نا، جنگ و جدل ہی ہوتا ہے یا کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے تو اختیار چھوڑتے ہیں۔ جو ایک دفعہ طاقت لے لے وہ طاقت اپنی اہمیت تو سرنڈر نہیں کرے گا۔ اب معاملہ یہی ہے کہ سپریم کورٹ جو ہے وہ حد سے زیادہ بے جا مداخلت کرتی آئی ہے پارلیمان کے افیئرز میں۔ اب وہ اس نوبت تک آ چکی ہے کہ پارلیمان کو اب ٹھیسیں پہنچ رہی ہیں، تکلیفیں گزند پہنچ رہی ہے، تو پارلیمان اب اکٹھا ہو رہا ہے، اب ہو رہا ہے، اگرچہ ان کو بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا، لیکن یہ نہیں ہوئے۔ اب وہ چلو دیر آیت درست آیت ہو رہا ہے، لیکن بات پھر وہی ہے کہ کیا یہ کیوں پھر اس پارلیمان کی اس چیز کو اہمیت نہیں دے رہے۔ بات یہ ہے کہ یہ ججز، دیکھیں، اہمیت تو اس نے دینا ہے جس نے آئین کے تحت معاملات چلانے ہیں، جس نے قانون کے تحت معاملات چلانے ہیں۔ جو آئین اور قانون کے تحت معاملات نہیں چلائے گا، جو اپنی ضمیر کے مطابق، جو اپنی انا، جو اپنی اس کے مطابق معاملات چلائے گا، تو وہ تو اپنی انا کو مقدم جانے گا نا۔ تو یہی کچھ ہو رہا ہے۔ دیکھیں، چھوٹی سی مثال میں آپ کو، کل کی جو صورتحال ایمرج ہوئی، اگرچہ اس کے ایفیکٹ کچھ دوسرے بھی ہیں، لیکن آپ کے سامنے کل وفاقی کابینہ نے جسٹس قاضی فیض عیسیٰ کے اس لیٹر کے اوپر رجسٹرار سپریم کورٹ کو جو ہے فارغ کر دیا، لیکن صبح تو رجسٹرار بیٹھا رہا اور ابھی تک بیٹھا ہے نا، فارغ تو نہیں ہوا نا۔
تو یہ تو یعنی آپ حکومت کے کابینہ کے فیصلے کو مانا ہی نہیں. مانا ہی نہیں نا. یہ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ جج کو بلانا. جج تو کیا, پہلے بھی آپ کے سامنے کسی دور کے اندر رجسٹرار سپریم کورٹ کو کمیٹی بلاتی رہی تھی, یاد ہے وہ جو کون سی ایک کمیٹی تھی افتخار چودھری کے دور میں, اے پی سی والی آڈٹ والی جو کمیٹی ہے, ٹھیک ہے, وہ ہاں وہ اس نے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی, تو بھئی آپ اس میں یہ رجسٹرار اس نے فقیر محمد تھا, وہ پیش نہیں ہوا, ٹھیک ہے نا. تو اب کابینہ نے کل فیصلہ کیا, صبح ہم یہی دیکھتے رہے کہ رجسٹرار آیا بھی بیٹھا ہے, رجسٹرار بیٹھا بھی ہے, رجسٹرار کب چارج چھوڑ رہا ہے, رجسٹرار نے چارج ہی نہیں چھوڑا. بعد میں انہوں نے 2 یا 2:30 بجے سپریم کورٹ بیٹھ کے تو قاضی فیضی صاحب والا فیصلہ انہوں نے اڑا کے تو پھر رجسٹرار کے اوپر مہر لگا دی کہ نہیں جی آپ بیٹھے رہے. بات یہ ہے کہ جو کابینہ کے فیصلے ویورز یہ خبر بھی شیئر کرتے چلیں, یہ جو ابھی طیب بلوچ بتا رہے ہیں کہ رجسٹرار سپریم کورٹ کو کل کابینہ کی منظوری سے ہٹا دیا گیا تھا. آج چیف جسٹس اور ان کے ہم خیال معزز ججز صاحبان نے قاضی فائز عیسیٰ کے فیصلے کو اٹھا کے پھینک دیا, کالعدم قرار دے دیا, سمجھے ریجیکٹ کر دیا. تو اب جب قاضی کا فیصلہ ہی ریجیکٹ ہو گیا تو سرکولر بھی ختم ہو جاتا ہے. پھر ان کا بھی جو ان کو ہٹانے کا فیصلہ تھا رجسٹرار کو, وہ بھی انہوں نے سمجھے ایسے ہی خاموشی سے بحال کر دیا ہے. بالکل. اچھا, یہ بھی خبر ہے. یہ بھی خبر ہے. تو اب ایسی صورتحال کے اندر تو یہ تو رجسٹرار ہے, تو جج کو کیسے پارلیمان بلائے یا جج کیسے, دیکھیں بات یہ ہے کہ آلریڈی ہمارے سامنے ہے. ویسے عمران خان نے 2014 میں پارلیمنٹ پہ لعنتیں بھیجی تھی, آپ کو یاد ہے؟ بالکل. 2014 کے دھرنے میں کہ اسی پارلیمنٹ پہ میں لعنت بھیجتا ہوں. اگر خدا نخواستہ اگر فرض کریں ایسے الفاظ سپریم کورٹ کے بارے میں, عدالت کے کسی کے بارے میں عمران خان بول سکتا تھا؟ اس نے تو عدالت کے بارے میں بھی بولے ہیں. نہیں, اس طرح کے کہ عدالت کے باہر کھڑے ہو کے جلسے میں, بھرے جلسے میں پبلکلی یہ الفاظ پارلیمنٹ کے لیے اس نے آسان سمجھے, عدالت کے لیے آسان نہیں سمجھتے. تو کیوں فرق کیوں ہے جبکہ سپریم پارلیمنٹ ہے؟ فزیکلی تو اس نے, یہ تو الفاظ کی بات ہے, فزیکلی تو یہ یوتھیوں کی شلواریں سپریم کورٹ کے باہر ٹنگی رہی تھی. ہاں, بات یہ ہے کہ وہ عمران خان تو کسی چیز کو مانتا نہیں ہے, وہ کہتا ہے میں ہی ہوں تو سب کچھ ہے, میں نہیں ہوں تو کوئی کچھ بھی نہیں ہے. ورنہ یہی ججز, جب یہ قاسم سوری والا رولنگ آیا تھا تو انہی ججز کے ساتھ کیا کچھ نہیں کیا گیا تھا, وہ بھی آپ کے سامنے ہے, خود عمران خان کے, فواد چودھری کی. اور اگر اتنے تو یہ جو قومی اتحادی حکومت ہے اس میں شامل وزراء یا ان کے اتنے بیانات عدلیہ کے خلاف نہیں ہوں گے جتنے انہی جن کے سہولت کار ہے ججز. میرا سوال آسان کر کے میرا سوال یہ ہے کہ پارلیمنٹ آسان ہدف ہے, وہ تو سب کے لیے صاحب, عدالتیں آسان ہدف نہیں ہے لوگوں کے لیے. تو پارلیمنٹ سپریم ہے تو اتنا آسان ہدف کیوں بنی رہی ہے؟ اس میں ہدف یہ ہے کہ چونکہ وہ عوامی نمائندے ہیں تو ان میں لچک, الاسٹیسٹی, یہ چیزیں زیادہ ہوتی ہیں. وہ پہ تحمل بردباری کا مظاہرہ بھی کر جاتے ہیں, انا پہ نہیں جاتے. لیکن یہ جو باقی ادارے ہیں اور خاص کر عدلیہ ہے, ان کے پاس تو بہت ساری اور بھی طاقتیں ہیں نا. یہ کہتے ہیں کہ جی اگر آپ نے ان کے خلاف کوئی ایسی بات کر دی تو بس یہ تو انہیں عدالت ہے, ٹھیک ہے نا, نااہلی ہے. تو لوگ ڈرتے بھی ہیں نا, خوف میں بھی آتے ہیں. اچھا, پھر یہ جتنے بھی پارلیمان, لیکن وہ خود جو دوسروں کو نااہل کر رہے ہیں وہ خود آئین اور قانون کو تو مان نہیں رہے. اٹھا کے فیصلہ دے دیا, 2 جج بٹھا دیے, 6 جج بٹھا دیے, قاضی کا فیصلہ اٹھا کے پھینک دیا, کابینہ کا فیصلہ اٹھا کے پھینک دیا, رجسٹرار ادھر ہی بٹھائے. تو یہ کون سا آئین اور قانونی طریقہ ہے؟ نہیں, وہ تو نہیں مان رہے نا. بات تو یہی چل رہی ہے کہ اسی وجہ سے سپریم کورٹ میں وہ ججز جو سمجھتے ہیں کہ یہ موجودہ جو چیف جسٹس اور اس کے ہم نوا ججز ہیں یہ انتہا غلط کر رہے ہیں, نا. ایک عام سی غلطی ہوتی ہے وہ الگ ہے, غلطیوں پہ غلطیاں کیے جا رہے ہیں. تو اسی وجہ سے وہ اپنے طور پہ اٹیمپٹس کر رہے ہیں کہ بھائی بند ہو, کہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال اور اس کی ان سہولت کاریوں اور اس کی ہم نوائیوں اور یہ ساری کی وجہ سے بدنام تو سپریم کورٹ کا ادارہ ہو رہا ہے, ٹھیک ہے نا, پارلیمان میں اور ہر جگہ پہ عوامی. کیونکہ وہ جو بلاول بھٹو زرداری نے بات کی کہ یہ کوئی عام مقدمہ نہیں ہے, یہ سپریم کورٹ کا عوامی ٹرائل ہے. ہم نے بھی متعدد مرتبہ یہ بات کی. تو اب سپریم کورٹ خود عوامی ٹرائل پہ ہے نا. تو اسی وجہ سے ان ججز نے تو کوشش کر رہے ہیں, آپ کے سامنے ہے کہ وہ 4 کا بھی فیصلہ آ گیا اور انہوں نے کہا کہ بھئی یہ 3 رکنی بینچ یا اس کا تو انہوں نے اڑا کے رکھ دیا, از خود نوٹس کو بھی اڑا کے رکھ دیا کہ اس کا اختیار ہی نہیں تھا, یہ ایسے لیا گیا. لیکن انہوں نے 3 ججز نے ان 4 کا تو فیصلے کو اہمیت ہی نہیں تھی, ٹھیک ہے نا.
اب جو آپ نے آئین و قانون کی یہ خود خلاف ورزی کر رہے ہیں تو یہ دوسروں کو کیا بھاشن دیں گے؟ اب سپوز کریں میرا آپ سے ایک سوال ہے کہ جس شخص نے خود آئین کی خلاف ورزی کی ہے، جس شخص نے خود قانون کی خلاف ورزی کی ہے، وہ وزیر اعظم کو کہے کہ آپ نے ہمارے فیصلے پہ عمل درآمد نہیں کیا، تو کیا وہ اچھا لگے گا کہ بھئی آپ خود آئین پہ عمل درآمد نہیں کر رہے؟ آپ خود اپنے دیکھیں ایک وہ جب ہم خیال ہیں عمران خان کے، تو عمران خان بھی یہی کر رہے ہوتے ہیں، خود آئین کی خلاف ورزیاں کرتے رہے 3.5 سال تک، جی ہاں، اور گالیاں ان کو دے رہے ہوتے ہیں کہ یہ انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں بالکل جی، بالکل، اور آئین کی خلاف ورزیاں ہو رہی یہاں ہیں پہ وہ جی۔ چور مچائے شور والی بات ہوتی ہے نا کہ جو خود چور تو ہوتا ہے یہ وہ جب دوسروں ہم پہ- خیال ہیں تو یہی کریں گے، بالکل یہی کریں گے اور یہ کر بھی رہے ہیں، لیکن اس میں ایک اہم چیز جو ہے نا وہ ہمیں جو دیکھنی چاہیے وہ یہ ہے کہ آخر یہ کب تک ایسا چلے گا؟ کہیں پہ تو اس کا سٹاپ ہونا ہے۔ اب وہ سٹاپ دیکھیں کہ پارلیمان کچھ بھی کر لے، پارلیمان کو تو یہ بے وقت کر رہے ہیں، پارلیمان کو تو مان نہیں رہے، پارلیمان کے جو افیئرز ہیں اس میں بے جا مداخلت کاری کر رہے ہیں، جیسا کہ صرف پارلیمان کیا الیکشن کمیشن کے پہ تو آج انہوں نے ایک شب خون مار دیا نا، آپ نے بھی یہ لفظ لکھا ہوا میں نے تو لکھا ہے کہ الیکشن کمیشن کو ٹیک اوور کر لیا ہے سپریم کورٹ کے چند ججز نے۔ اچھا اب یہ کہتے ہیں جی الیکشن کمیشن کا اختیار نہیں ہے تاریخ دینا، اب الیکشن کمیشن نے تاریخ تو نہیں دی، الیکشن کمیشن نے تاریخ میں تو توسیع کی۔ آئین میں کہاں کون سے آرٹیکل میں لکھا ہوا ہے؟ چیف صاحب سے یہ آپ پوچھیں نا کہ کون سے آرٹیکل میں لکھا ہوا ہے کہ الیکشن کی تاریخ دینا، الیکشن کا شیڈول جاری کرنا چیف جسٹس کا کام ہے، کہیں پہ بھی نہیں لکھا ہوا، سپریم کورٹ کا کام ہے، ججز کا سر کام ہے، کہاں پہ پورے لکھا ہوا آئین ہے؟ کو کھنگالیں تو کہ یہ کیا آئین کے خلاف یہ خلاف آرڈر پاس نہیں کیا؟ سر یہ پھر کہتے جب ہیں ان کے پاس اختیار نہیں ہے، آئین نہیں دے رہا ججز کو، چیف جسٹس کو، سپریم کورٹ کو کہ آپ شیڈول جاری کریں، تو یہ آئین کے خلاف نہیں ہے۔ ادا میں ایک بات کہوں، ان ساری چیزوں کا نچوڑ جو مجھے نظر آ رہا ہے وہ ایک بات یہ ہے کہ ہماری پہلے بھی اس پہ ڈیبیٹ ہوئی ہے کہ دیکھیں اب آئین میں نہیں ہے، اب چیف جسٹس نے دوران سماعت کہا جی جب ایسی صورتحال مرج ہو جائے تو پھر کورٹ آف لا ڈیسائیڈ کرتی ہے، ٹھیک ہے، تو بھئی ہم کورٹ آف لا ہیں تو ہم نے ڈیسائیڈ کر دیا، وہ اس نے اپنے آپ کو جسٹیفائی کیا اس طریقے وہ تو خود کریٹ کی ہے نا، خود کریٹ کی نا۔ اب پتہ کیا ہے، جو جج قتل کے مقدمہ سنتا ہے، جو جج چوری ڈکیٹی کے مقدمے سنتا ہے، وہ جج جب آئین کا مقدمہ سنے گا تو آئین تو اس کے ہاتھوں قتل ہوگا نا، ٹھیک ہے۔ تو یہ وقت کی ضرورت ہے کہ کانسٹیٹیوشنل کورٹس ہونی چاہیے جو اس ٹائپ کے معاملات کو دیکھیں، نہ کہ یہ قتل چوری ڈکیٹی کے مقدمات سننے والے جج کو آپ کانسٹیٹیوشنل یا یہ اختیار دے دو کہ وہ کانسٹیٹیوشن کی تشریح کریں۔ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا، یہ کانسٹیٹیوشن کی تشریح ہوتی ہے نا، تو یہ اپنی مرضی کی تشریح کر کے تو کچھ سہولت کاری کر دیتے ہیں۔ آرٹیکل 62 63 کی عمران خان کے لیے الگ تشریح ہے، نون لیگ اور پی ڈی ایم کے لیے الگ تشریح ہے، ایک ہی آرٹیکل کی ایک ہی جج، صحیح بات ہے، ایک ہی سپریم کورٹ، ایک ہی عدالت، دو بندوں کے لیے الگ الگ انصاف کا معیار۔ اس کا جیسے دیکھیں آپ پارلیمان میں، جیسے آپ نے کہا نا میں ان سوالوں کے جواب ڈھونڈوں گا، تو جب آپ یہ سوالوں کے جواب ڈھونڈیں گے تو آپ کو یہ بھی رائے عامہ ہموار کرنی چاہیے ود ان پارلیمان بھی، اور اپنے جو آپ بیٹ کرتے ہیں پارلیمان کی، ان میں یہ شعور دینا چاہیے۔ آلریڈی ہم سے زیادہ ان میں شعور ہے کیونکہ وہ قانون ساز ہیں، اور ان میں وزڈم جو ہے وہ آپ میں اور ہم میں نہیں ہے، جو ان میں وزڈم ہے، لیکن ان کو کہو کہ یہ بھی وقت ہم نے تو توجہ دلانی ہے بھئی، یہ بھی وقت کی ضرورت ہے کہ بھائی آپ جو ہے وہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ کی طرف کیوں نہیں جا رہے، ان ججز کو اختیار نہ دیں، ایک الگ آئینی سا عدالت، بنائیں، آئینی تنازعات کے حل کے لیے آئینی عدالت ہو۔ اب یہ ایک قسم کا آئینی تنازع ہے کہ بھئی الیکشن کا شیڈول کس نے دینا ہے یا الیکشن کا تاریخ کس نے دینا ہے۔ ویسے تو آج تو جو انہوں نے کمال کر دیا کہ گورنر کے اختیارات بھی اپنے پاس رکھ لیے، گورنر تاریخ دیتا ہے، صدر کے اختیار بھی اپنے پاس رکھ لیے، الیکشن کمیشن کا بھی اختیار اپنے پاس رکھ کے تو عمران خان کے لیے فکس بینچ بنا کے تو میچ فکس کر دیا تخت لاہور کا، ٹھیک ہے۔ تو ہاں اب اس میں معاملہ یہی ہے کہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ جو ہے نا، ان ساری چیزوں کا حل کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہے، وہ بنے گا۔ یہ بھی میں آئیڈیا شیئر کروں گا، یہ بھی سوالات اٹھائیں گے انشاءاللہ۔ چلیں، بہت شکریہ طیب ویورز، طیب کے ساتھ ڈسکشن آپ نے سنی، امید ہے پروگرام پسند آیا ہوگا، اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔